توحید افعالی ونس آف ایکشنز اسلام کے عقیدے میں ایک بنیادی مقام رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام افعال، چاہے وہ تخلیق، رزق، ہدایت یا موت اور حیات سے متعلق ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ انبیاء، ائمہ، فرشتے یا دیگر اولیاء اللہ ہوں، ان افعال میں اللہ کے شریک نہیں ہے۔ تاہم ان ہستیوں کو اللہ نے اپنی نعمتوں کے وسیلے کے طور پر منتخب کیا ہے۔ بس کائنات میں جو بھی عمل ہے، جیسے رزق دینا، ہدایت دینا، موت دینا، حیات دینا، یہ سب خدا کا ہے، اور ان افعال میں کوئی اور خدا کا شریک نہیں ہے۔ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا اور توحید افعالی، اگر یہ سارے افعال خدا ہی انجام دیتا ہے تو ہم یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ تو مدد طلبی اور اس کی اقسام، کہتے ہیں اولیاء اللہ جیسے انبیاء، ائمہ طاہرین سے مدد طلب کرنے کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مدد طلبی جو شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء یا ائمہ طاہرین ہر قسم کے نفع و نقصان کے مالک ہیں، تمام اختیارات ان کے پاس ہیں، اور اللہ نے یہ تمام معاملات ان کے سپرد کر دیے ہیں کہ اب اللہ کا اختیار باقی نہیں رہا، تو یہ عقیدہ تفویض کہلاتا ہے، اور یہ واضح طور پر، علیکم السلام، واضح طور پر یہ شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ میں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ تمہیں کوئی ہدایت دے سکتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رسول خدا نے فرمایا۔ اگر رسول خدا ہی اگر یہ اعمال انجام نہیں دے سکتا تو اور کون دے سکے گا؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی ایسے عقیدے کی سختی سے مخالفت کی اور اسے توحید کے منافی قرار دیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تمام افعال خدا نے انجام دینا ہے تو یہ انبیاء سے ہم کیوں مدد طلب کریں؟ کہتے ہیں کہ علیہ السلام مدد طلب کرنا جو ہے یہ دو صورت ہے اس کے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بس یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام ہی ہمارا سارا مشکل حل کرے گا، اگر یہ کہہ دے، یا ہم یا حسن یا حسین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستقل طور پر کہ ائمہ طاہرین جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ جو ہے عقیدہ شرک ہے۔ پھر دوسرا عقیدہ مدد طلبی جو توحید کے مطابق ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ تمام افعال جو ہے اس کائنات میں سب کچھ جو ہے یہ خدا تعالیٰ ہی انجام دیتا ہے، تو اس میں ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن یہ دوسری صورت جو ہے مدد طلبی جو توحید کے مطابق ہے، اگر کوئی شخص اس نیت سے انبیاء یا ائمہ کو وسیلہ بناتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ترین بندے ہیں اور ان کی دعا اللہ کے دربار میں قبولیت کا ذریعہ بنے، تو یہ عمل توحید افعالی سے متصادم نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ اور ہم یا علی مدد کہتے ہیں، جو دوسرے دشمن ہمارے پر کیچڑ اچھالتے ہیں کہ تم لوگ شیعہ لوگ یا علی مدد، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی آپ ہی ہماری مدد کریں، تو کیا یہ علیہ السلام، تو کیا یہ شرک ہے؟ اس میں یہی بتایا کہ اولیاء سے مدد طلب کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں شرک ہے، اگر ہم مستقل طور پر کہیں کہ یا علی مدد، پس علی ہی میرا مدد کرنے والا ہے، علی یعنی خدا کا کوئی اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو یہ شرک ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ علی علیہ السلام خدا کے قریب مقرب بندے ہیں، یا خدا کے اولیاء ہیں، انبیاء الہی ہیں، ان سے ہم شفاعت طلب کرتے ہیں، کیوں شفاعت طلب؟ ابھی اگر آپ کسی آفیسر کے پاس اگر ہم جانا ہو تو آفیسر کے جو جہاں پر چوکیدار ہے اس سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں افسر کے پاس بھیج دے۔ اسی طرح جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا، کیونکہ خدا کے نزدیک ان کی شان مرتبہ، ان کا مرتبہ جو ہے بلند ہے، لہٰذا ان کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں۔
بس مدد تو ہمیں کرنے والا خدا ہے، لیکن کن کی وساطت سے؟ یعنی مولا علی علیہ السلام کے وساطت سے۔ بس ان کو ہم وسیلہ قرار دیں گے، اہل بیت اطہار کو ہم وسیلہ قرار دیں گے اور ہم ان سے مدد اس طرح اس معنی میں لیں گے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ جو ہے نا، یہ منافقین کے بارے میں شاید، اگر یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے تو آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ اللہ کو توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ یعنی اگر ہم گناہگار لوگ خدا کے رسول کے پاس جائیں اور جا کر ان سے جو ہے ہم واسطہ طلب کریں تو خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر آپ کے پاس آ جاتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو خدا جو ہے ان کو معاف کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود بعض بندوں کو جو ہے مدد کرنے کا یا ان کو جو ہے کیا نام ہے دوسروں کے جو ہے مشکلات حل کرنے کی جو ہے انہوں نے یعنی ان کو کیا اختیار دی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انبیاء اور ائمہ وسیلہ ہے اور ان کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرنا توحید کے خلاف نہیں ہے۔ یہ ایک خلاصہ ہے۔ بس اگر آپ سے کہیں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم شیعہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، بس یہ شرک ہے۔ یا اللہ مدد کہنا چاہیے، صرف یا اللہ مدد، یہ یا علی مدد یا حسن مدد یا محمد مدد، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے نا مدد طلب نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ کے پاس جواب یہ ہے اگر آپ ان کو مستقل طور پر خدا کے حکم کے علاوہ یہ لوگ ڈائریکٹ یہ لوگ ہماری مدد کرنے والے ہیں، یہ اس نیت سے اگر آپ اور ہم مدد طلب کریں تو وہ شرک ہے۔ لیکن ہم اس نیت سے نہیں بلکہ ہم اس نیت سے کہ خدا کے نزدیک ان کا مقام جو ہے بلند ہے، خدا تعالیٰ کے عظیم مستقل خدا یعنی ان سے مدد طلب کرنا جو ہے یہ حرام ہے اور شرک ہے، لیکن ان کو واسطہ بنانا یہ شرک نہیں ہے۔ قبور کی زیارت اور شعائر اللہ کی تعظیم، قبروں کی زیارت اور اس کا فلسفہ۔ ابھی آپ اور ہم جاتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مشہد کی زیارت، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین، عراق یا خانہ کعبہ، ان تمام کی زیارت کے لیے جو جاتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ بعض دفعہ یہ بارڈر پہ کیونکہ جو ہمارے پاکستانی فوجی جو بیٹھتے ہیں یا وہ لوگ کیونکہ شیعہ تو نہیں ہیں، ہمارے شیعہ زائرین کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں قبر کم ہے کہ تم لوگ ادھر سے ادھر کربلا جا کے قبروں کی تم پوجا کرتے ہو، اس طرف یعنی تانا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے انشاءاللہ وہ عقیدہ کے مطابق قبور کی زیارت اور خود ائمہ طاہرین ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ ہمارے ائمہ طاہرین ہیں، جس طرح انہوں نے حکم دیا ہے ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ لوگ جو بھی کہیں لیکن اس سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کرنا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ خدا کو یاد کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ آپ جب جاتے ہیں کربلا، نجف، وہاں پر لوگ آرام سے سکون سے بیٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے جو مستحب نمازیں، واجب نمازیں، وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، وہاں پر جا کے ناچتے تو نہیں جو یہ لوگ ہمارے اوپر اشکال کرتے ہیں۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے کہ ائمہ طاہرین خدا کی نشانیاں ہیں، جو خدا کے اولیاء اللہ ہیں، پیغمبر ائمہ طاہرین علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء اور باقی جو اللہ والے جن کو اگر آپ یاد کریں گے تو ان کے ذریعے خدا یاد آتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ مناسبات کو زندہ رکھنا، اولیاء اللہ کے ایام خوشی اور غم کو زندہ رکھنا،
دراصل اللہ کے دنوں کی یاد تازہ کرنے کے مترادف ہے۔ ابھی آپ اور ہم عاشورہ مناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، اسد کے یہ جو عشرہ مناتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایام اللہ کے جو ہے نا یاد دہانی ہے۔ کربلا والوں کو اگر ہم بلا دیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر سب لوگ علی کی ولایت کو قبول کرتے، سب شیعہ ہوتے، کوئی مخالف نہ ہوتے، اس صورت میں جو ہے جہنم خلق نہ کرتے۔ لیکن کیا ہوا؟ مسلمانوں نے مانا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یعنی دولت، یعنی دنیا کی سیاست، دنیا کی کرسی کی وجہ سے، اس لالچ میں جو ہے مال دولت کے لالچ میں انہوں نے اہل بیت اطہار کو انہوں نے یعنی پس پوچھ ڈالا۔ تو یہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان مناسبات کا یاد کرنا یعنی خدا کو یاد کرنا ہے۔ آپ اور ہم اگر محرم مناتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو ہم یاد کریں۔ امام حسین کون ہے؟ بھئی جس نے پورے مکمل دین اسلام کو انہوں نے بچایا، بلکہ صرف دین اسلام کو نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، ان سب کو بچانے والا حسین ہے۔ اس لیے ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ تو امام حسین کو جو یاد کریں گے ضرور یعنی خدا کے دین کو یاد کریں گے اور خدا کو یاد کریں گے۔ تو یہ ایام وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، یہ خود خدا حکم دے۔ یہ ایام ہمیں اللہ کے فضل، اس کی قدرت اور انبیاء کی قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، جنہیں زندہ رکھنا ایک عبادت ہے۔ اس لیے آپ اور ہم اگر محرم مناتے ہیں، اسد مناتے ہیں، یہ عبادت کے یعنی اس میں نیت میں ہم مناتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، صرف میلہ نہیں، بلکہ یہ عبادت سمجھ کر۔ معجزات اور ان کی حقیقت، معجزات کی تعریف اور توحید افعالی کے ساتھ مطابقت۔ اچھا، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ عاجز ہونے سے ہے۔ عاجز، عجز یعنی انکساری، جو دوسرا جو ہے اس عمل کو انجام دینے سے باقی لوگ عاجز ہیں، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ تو انبیاء الہی جو اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں خدا کا نبی ہوں۔ کیسے معلوم ہوگا کہ اگر میں ادعا کروں میں خدا کا نبی ہوں تو آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ایسی دلیل لے آئے جو دوسرا جو ہے نا کوئی اس دلیل کو نہ لا سکے، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ لطیفہ ایک ہے، ایک آدمی نے جو ہے کہا میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا بھائی آپ اس کو کیسے جھٹلایا جائے؟ وہ کہتا کہ میں نبی ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی تم نبی نہیں، تم جھوٹے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو لوگوں نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم بھی کوئی دلیل لے آؤ۔ کیا دلیل لے آؤ؟ تو جس طرح کفار قریش نے رسول خدا سے کہا تھا کہ آپ اگر نبی ہے تو آپ ایسا کریں، فلان جو اس جگہ پر جو درخت ہے اس درخت کو حکم دو کہ آپ کے پاس آ جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ رسول خدا نے فرمایا اگر میں اس کو حکم دوں اس درخت کو، وہ درخت میرے پاس آ بھی جائے تو تم لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ لجاجت ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضدی ہے۔ جو حق کو قبول کرنے والے وہ حق کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ ضدی تھے۔ رسول خدا نے فرمایا تم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ایمان لائیں گے۔ رسول خدا نے اس درخت کو اشارہ کیا تو درخت جو ہے چل کر آپ کے پاس آ گئے۔ تو پھر انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا کرو درخت کا آدھا حصہ ادھر رہے، آدھا حصہ جو ہے نا اپنی جگہ پر جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر بھی تم لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ آپ نے اس درخت کو حکم دیا کہ آدھا درخت ادھر رہے، آدھا درخت جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ ایسا ہی ہوا لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ تم بھی ایسا کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم نبی ہے درخت کو بلاؤ۔ تو وہ درخت کو ادھر سے بلاتے رہے، درخت جو ہے اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ تو وہ درخت کو آواز دے رہا ہے لیکن درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں۔ تو وہ خود درخت کے پاس چلا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر لوگ جو ہے تکبر والے نہیں، اگر درخت ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم درخت کے پاس چلے تھے۔ تو یہ تو معجزہ نہیں ہوا،
معجزہ تو وہ ہے جو دوسرا کوئی اسے انجام نہ دے سکے. لہٰذا یہاں پر اگر کوئی معجزہ دکھاتا ہے تو آپ نے کہا توحید افعالی سے کیا یہ تسلی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سارے افعال جو ہے خدا انجام دے رہا، تو یہ معجزہ پھر کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا معجزات کی تعریف اور توحید افعالی کے ساتھ مطابقت، کہ یہ مخالفت نہیں ہے بلکہ یہ مطابقت ہے. اس میں معجزات وہ غیر معمولی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی صداقت اور اللہ کے وجود کو ثابت کیا جا سکے. قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں فرماتا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِي، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے صحت یاب کرتے ہو اور میرے حکم سے مردوں کو تم زندہ کرتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ طبابت یہ جو ہے نا اپنے عروج پر تھا. تو اس وقت کے لوگوں کو جو ہے یعنی ڈاکٹری کا دور تھا. تو آپ جو ہے مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اور آپ جو ہے اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، یعنی ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیتے تھے. لیکن یہ سب کیا بِإِذْنِی، اللہ فرما رہا ہے کہ میری اجازت کے ساتھ، یعنی میرے حکم کے ساتھ. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنے طور پر وہ مستقل طور پر نہیں بلکہ خدا کے حکم سے یہ لوگ مردوں کو زندہ کرتے اور اندھوں کو جو ہے وہ اس کی بینائی جو ہے پلٹاتے. فرشتوں کے اعمال اور اللہ کا حکم. فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ فرشتے اللہ کے حکم سے کائنات کے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، جیسے ارواح قبض کرنا، بارش برسانا یا اعمال لکھنا. ان کے تمام افعال اللہ کے حکم اور ارادے کے تابع ہیں. قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے ملائکہ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. ابھی حضرت عزرائیل جو روح قبض کرتے ہیں، حضرت میکائیل ان کا کیا کوئی ہوگا، یا جو بعض فرشتے جو ہیں وہ بارش کے اوپر ان کو موکل کیا ہو. بعض فرشتوں کو جو ہے ہمارے کرامن کاتبین جسے کہتے ہیں، جو آپ اور ہمارے کندھوں پر جو بیٹھے ہیں، جو نیک عمل اگر آپ اور ہم انجام دیں تو اس کو دائیں والے فرشتے، اور اگر برے اعمال انجام دیں تو بائیں والے فرشتے لکھ دیتے ہیں. تو ان کا لکھنا جس طرح ایک حکومت کا مختلف ملازم ہونا، اسی طرح یہ جو ملائکہ فرشتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کا ملازم ہے کہ جو جس طرح ان کو حکم دیا جاتا ہے اسی طرح یہ عمل کرتے ہیں. لہٰذا اگر ان کا ہم یہ کہیں کہ یہ ملائکہ ہی انجام دیتے، نہیں، بلکہ یہ ملائکہ بھی خدا کے اذن سے انجام دیتا ہے. خلاصہ نتیجہ کیا ہے؟ توحید افعالی اس حقیقت کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا واحد مالک اور مختار ہے. اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا یا ان کے معجزات کو تسلیم کرنا اگر اللہ کے حکم اور اذن کے تحت ہو تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے. قبروں کی زیارت اور انبیاء و ائمہ کی تعظیم در حقیقت اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے. اس عقیدے کا مقصد انسان کو شرک سے بچانا اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اب سوالات ہیں. سوالات توحید افعالی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر فعل جو ہے خدا تعالیٰ انجام دیتا ہے، اس میں کسی اور کی شراکت نہیں ہے. اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنے کی کون سی صورت شرک کے زمرے میں آتی ہے؟ جو مستقل طور پر اگر ہم کہیں کہ بس فقط امیر المومنین خود ہی مدد کرتا ہے، اس میں خدا کا کوئی ارادہ نہیں، اگر یہ کہیں تو یہ شرک ہے. قبور کی زیارت اور شعائر اللہ کی تعظیم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ خدا کی آیات ہے، خدا کی نشانیاں ہیں.
ان کو اگر آپ ان کی زیارت پر جاتے ہیں تو یہ ان آیات الہی کی تعظیم ہے اور جو خدا کی تعظیم کا سبب ہے۔ فرشتوں کے اعمال کے بارے میں اسلام کا عقیدہ کیا ہے اور یہ اللہ کی توحید کو کیسے ظاہر کرتا ہے؟ بھئی فرشتے جو ہے خدا کے حکم سے یہ لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں یا اپنی اپنی ڈیوٹیاں جو ہے وہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں قرآن مجید میں کیا بیان ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شرک کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے یا جو اندھے تھے ان کو بینا کرتے تھے، تو کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا؟ کہہ تو سکتے ہیں لیکن خدا کے حکم سے، بس خدا کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، لہٰذا یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللہ کے تحت کن دنوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا؟ یعنی ایام اللہ کو یاد رکھنا، یعنی عید، وفات۔ تفویض کے عقیدے سے کیا مراد ہے؟ تفویض کے عقیدے سے مراد جیسے خدا کو گھڑی ساز سمجھنا۔ یہ معتزلہ، اشاعرہ، تین امامیہ، یہ تین نظریات ہیں۔ اشاعرہ کیا ہے؟ معتزلہ کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی افعال ہم انجام دیتے ہیں بس یہ ہمارا وہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ انجام دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر خدا تعالیٰ نے اگر اجازت نہیں دی یا طاقت نہیں دی تو ہم کیسے اسے انجام دے سکتے ہیں؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا نے ہی ہمیں یہ سب کچھ سونپ دیا ہے، لہٰذا ہم ہی اس کا وہ ہے۔ اشاعرہ کیا ہے؟ اشاعرہ کہتے ہیں بھائی اللہ نے جو ہے نا ہمیں خود مختار بنا دیا ہے، اب اللہ کا جو ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں، آپ اور ہم جو بھی عمل انجام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ معتزلہ والے کہتے ہیں یہ خدا انجام دیتا ہے، ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں، خدا ہی انجام دیتا ہے، آپ کا اور میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن اشاعرہ والے کہتے ہیں نہیں، ہم ہی سب کچھ ہے۔ ان کے مطابق کہتے ہیں کہ بھئی اس کائنات کو خدا نے خلق کر دیا، بس آپ کے اور ہمارے ذمے لگا دیا، اب خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہیں جیسے گھڑی ساز ہے، گھڑی ساز کی طرح ہے۔ علیہ السلام۔ گھڑی ساز کی طرح کیوں گھڑی ساز سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ابھی آپ کے ہاتھوں میں اگر گھڑی ہے تو یہ جاپانیوں نے بنا دیا، پتہ نہیں اس کا بنانے والا اب مر بھی چکا ہوگا، یہ بھی ممکن ہے یا نہیں؟ مر چکا ہے لیکن گھڑی جو ہے آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے۔ اس طرح یعنی بس خدا نے ایک دفعہ بنا دیا، اب اس کے بعد جو ہے نا اس میں خدا کا کوئی وہ عمل دخل نہیں، یہ سب پوری کائنات جو ہے خود بخود چل رہی ہے، یوں کہتے ہیں۔ لیکن آپ کا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بھائی انسان جو ہے نہ مکمل آزاد ہے نہ مکمل وہ مجبور ہے، یہ مجبور بھی نہیں اور یہ بالکل جو ہے نا آزاد بھی نہیں، اور یہ کیا ہے؟ بل امر بین الامرین، آزادی پلس مجبوری، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ مثال اس کے سمجھنے کے لیے مثال ہے، مثلا ایک غلام پلس آقا کا یعنی غلام جو ہے، ابھی غلام کیا یعنی جو اپنا آقا جو ہے اگر کوئی کام پر اس کو لگا دے تو اس پر فرض ہے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں کہ اس کا حکم کی تعمیل کرے؟ فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا وہ آقا ہے۔ لیکن وہ کیا اس کام کرنے کے دوران بالکل مجبور ہے؟ نہیں، بلکہ اگر وہ بگوڑا ہو جائے، بھاگ جائے، جس کام پہ لگا دیا تھا اس کام کو چھوڑ کر وہ بھاگ جائے تو بھاگ سکتا ہے یا نہیں بھاگ سکتا؟ بھاگ سکتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے اور خدا تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک غلام اور یعنی بادشاہ کا جو اس کی نسبت ہے وہ اس طرح ہے۔
تو یہ تھا تفویض کے عقیدے. انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہر قسم کے نفع و نقصان کے خود مختار مالک ہے. صحیح ہے یا غلط؟ خود مختار نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ خدا کے حکم سے ہر چیز پر جو ہے نا وہ قدرت رکھتے ہیں. فرشتے اپنے ارادے سے کائنات کے امور سر انجام دیتے ہیں، غلط، بلکہ خدا کے حکم سے. انبیاء کے معجزات اللہ کے اذن سے ظاہر ہوتے ہیں، صحیح.